نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. اس آیت میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دن جزا اور سزا کا دن ہوگا، اور اس دن کے بارے میں، اس دن کے عقیدے کے بارے میں انسانوں کی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے نام سے پکاریں گے. مفسرین نے یہاں امام کی کئی معنی بیان کیے ہیں. بعض نے اس سے مراد نبی لیا ہے، بعض نے ہر زمانے کا دینی پیشوا، بعض نے وہ کتاب الہی جو ہر قوم کے لیے نازل ہوئی تھی، اور بعض نے اس سے مراد دین لیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، قتادہ نے اس سے مراد ہر آدمی کا اعمال نامہ لیا ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ اس کی تائید سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور سورہ یاسین آیت 12 میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور سورہ الجاثیہ آیت نمبر 28 میں فرمایا كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اسے پڑھیں گے، اور اس میں اپنے اعمال صالح کو دیکھ کر نہایت خوش ہوں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسے کہ سورہ مریم آیت 16 میں آیا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کہ عدل و انصاف والے اللہ کی جانب سے ان پر قطعی طور پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن جس کو نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں مل جائے گا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہوگا اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. یہاں فتیل کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک دھاگے کی سی چیز ہوتی ہے. یعنی اتنا کم درجے کا بھی انسان پہ ظلم نہیں ہوگا، اور انسان کو ذرا برابر بھی نیکی دکھائی جائے گی اور اس کا اجر ملے گا، اور ذرا برابر برائی بھی دکھائی جائے گی اور اس کی سزا بھی ملے گی. یعنی آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کل وزن ہوگا، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں وہاں قیامت کے دن کتنا فائدہ دیں. اس لیے کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جو بھی نیکی کر سکتے ہیں کیے چلے جائیں. آیت نمبر 72. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ راستے بہت دور بھٹکا ہوا. جس شخص نے اس دنیا میں اپنی پوری زندگی دنیا پرستی میں گزاری، اس کا مقصد دنیا ہی کمانا تھا، یعنی جس کا رہنا سہنا کھانا پینا سب دنیا داری ہی تھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی ان گنت نشانیوں سے چشم پوشی کی تھی. ان کو نہ اس نے دیکھا نہ اس نے جانا کہ اللہ تعالیٰ جو اس خالق ہے مالک ہے اس کائنات کا، اس نے اس کو کیوں بھیجا اس دنیا میں. زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی اس نے کچھ سبق نہ سیکھا،
نہ ان کے ذریعے اس نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا۔ اس نے اپنی زندگی گویا اندھے پن میں گزار دی۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اندھا ہوگا، وہ بدنصیب انسان ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی راہ نجات نہیں پائے گا اور اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ یہ آیت اس بے پناہ دباؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس کا سامنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے مکہ میں تھا۔ ایک طرف تو یہ مکہ کے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سخت احکامات میں کچھ نرمی پیدا کر دیں اور اس کلام میں کچھ ترمیم کر لیں، کچھ اپنی بات منوائیں اور کچھ ہماری مانیں۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ یونس آیت نمبر 15 میں بھی آ چکا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن پیش کریں یا پھر اس میں کچھ رد و بدل کر لیں۔ اور دوسری طرف وہ ایک اور مطالبہ کر رہے تھے، وہ یہ مطالبہ تھا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی نشانی یا معجزہ ضرور دکھائیں۔ اور یہ مطالبہ جو تھا بہت عام ہو گیا تھا، ہر خاص اور عام یہ مطالبہ کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے، مگر اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ انہیں کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلے سورہ الانعام میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ بے اعتنائی گراں گزرتی ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت رکھتے ہیں تو زمین میں کوئی سرنگ کھود دیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگائیں اور لے آئیں ان کے لیے کوئی معجزہ۔ چنانچہ ان دونوں پہلوؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دباؤ کا سامنا تھا، اور اسی دباؤ کا اظہار اس آیت میں نظر آ رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گاڑا دوست بنا لیتے۔ یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت سے باز آ جاتے اور مشرکین کو ان کے شرک پر نہ روکتے اور ان کے ساتھ ان کے باطل کی تائید کرتے اور ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں ان کی مرضی سے بات کرتے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ مشرکین بظاہر آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور لوگوں سے کہتے کہ محمد نے ہمارے کفر کی تائید کر دی اور ہمارے شرک سے راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مشرکین کی تمام سازشوں کے باوجود آپ محض اللہ کی تائید سے حق پر قائم رہے اور ان کی طرف نہ جھکے۔ آیت نمبر 74۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اچھی طرح سے مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ کسی نہ کسی حد تک ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے میرے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یعنی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ
ثابت قدم نہ رکھے تو زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے۔ اسی لیے یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا بہت زبردست ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہماری رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 75۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ یعنی رب تو آخر رب ہے، جتنا بھی تنزل فرما لے، اور بندہ تو بہرحال بندہ ہے، جس قدر بھی ترقی پا لے۔ اس آیت کا مضمون بہت نازک بھی ہے اور دھمکی آمیز بھی ہے۔ یعنی اس آیت میں بہت بڑی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تائید سے ایسا کیا تو نہیں، لیکن اگر ایسی غلطی آپ سے ہو جاتی تو اپنے حق میں بہت برا ہی کرتے کہ ہم عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں ہی کو آپ کے لیے دگنا کر دیتے اور کوئی نجات دلانے والا بھی نہ ہوتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ دگنا عذاب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اپنی خصوصی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اسی لیے ان کے گناہ بھی بڑے شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی سزا بھی اس اعتبار سے بڑی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 76۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں زمین سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے باہر کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو تب وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ یہ مکی دور کے آخری ایام کے ان حالات کی جھلک ہے جب اس کشمکش کی شدت انتہا کو پہنچ چکی تھی اور حالات بہت نازک رخ اختیار کر چکے تھے۔ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مکہ سے نکالنے کے لیے قریش کی منصوبہ بندی کا صرف ذکر کیا گیا ہے، مگر اس کی نفی کرنے کی بجائے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خود بھی یہاں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ یعنی مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت توحید سے روکنے کی جب تمام شیطانی چالیں ناکام ہو گئیں تو کافروں نے آپ کو پریشان کرنا شروع کیا تاکہ اب تنگ آ کر مکہ سے باہر چلے جائیں۔ اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ اگر مشرکین آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد وہ لوگ بھی کچھ ہی دن زمین پر زندہ رہتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یعنی قریش کے اکثر سردار تو ہجرت کے دوسرے برس ہی جنگ بدر میں قتل ہو گئے، جبکہ صرف 8 سال بعد مکہ شہر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ تسلط بھی قائم ہو گیا۔ آیت نمبر 77۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہی طریقہ ان کے رسولوں کے لیے اپنایا گیا تھا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے اس طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو شہر بدر کیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہا تو پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں سے یہ بات نکال دی، چنانچہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ تک کر دیا۔ اس کے بعد آپ خود ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین الذاکرین التائبین المستغفرین الصائمین القائمین۔ لک الحمد حمدا حمدا ولک الشکر شکرا شکرا۔ اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، جیسا کہ تعریف کرتے ہیں شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، روزہ رکھنے والے، قیام کرنے والے۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تعریف ہی تعریف، اور تیرے لیے ہی شکر ہے، شکر ہی شکر، تیرے لیے تعریف ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنہ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بارک اللہ لی و لکم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین۔